يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات. خالق کائنات ذی الجلال والاکرام کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات خاص ہیں. وہ ذات اعلیٰ و بالا، وہ ذات اعلیٰ و عرفہ جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سب سے بڑھ کر عظمت والی، شان والی ذات اور سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان، فخر موجودات، محسن انسانیت، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، سید الشہداء، سید الانبیاء، سید ولد آدم، رہبر کامل، امام اعظم، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا محبوب اور خود اپنا محبوب اور پیارا بنا کر، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر، اسوہ حسنہ آپ کی زندگی کو قرار دے کر مبعوث فرمایا. انہی کی سیرت پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو وحی کی ترجمان تھی اور آپ کی زبان سے نکلنے والے بابرکت کلمات، خوبصورت الفاظ، اس میں اللہ رب العزت نے خیر ہی خیر رکھی ہے. الفاظ تھوڑے سے ہیں، معنی، مفہوم اور جامعیت اللہ رب العزت نے اس میں بہت زیادہ رکھی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی رولے ہیں. آپ جب بھی بولے آپ نے عمل تھوڑا بتایا اور اس کا اجر، اس کا ثواب اور اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ زیادہ بتایا ہے. بعض ایسے اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جو بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اجر کے اعتبار سے پہاڑوں کی مانند ہیں. پہاڑوں جیسی پھر مثالیں بھی آپ نے دی ہیں ان کا ثواب اور اجر، اور ان کے اختیار کرنے سے گناہوں کا مٹ جانا، درجات کا بلند ہونا اور اللہ رب العزت کا قرب، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. انہی میں سے ایک روایت ہے بڑی خوبصورت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص کے لقب سے مشہور ہیں. پیارے نبی کے بڑے بڑے خدام تھے. حضرت انس خادم خاص کے لقب سے مشہور تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث کفارات، تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ان سے گناہ اللہ رب العزت مٹاتا ہے. وثلاث درجات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. وثلاث منجیات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو جس کے کرنے سے نجات اور کامیابی ملتی ہے. وثلاث مہلکات، اور تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد اور تباہ کر دیتی ہیں. یہ چار کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، چار عمل بتائے ہیں، ہر ایک کے ساتھ تین چیزیں بتائی ہیں. ثلاث مہلکات،
सलासु मुंजियातुन, सलासु दराजातुन, सलासु कफ़ारात। पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मल कफ़ारातु फ़इस्बागुल वुज़ूइ फ़िस्सबारात। सर्दी के मौसम में मुकम्मल वुज़ू करना इंसान ना चाहते हुए और शैतान यानी कि इंसान के रास्ते में हाइल है और रुकावटें डाल रहा है, सुस्ती और गफलत का शिकार इंसान हो रहा है, मौसम भी सर्दी का हो और फिर मुकम्मल वुज़ू करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कफ़ारात का ज़रिया है, गुनाहों के मिटने का ज़रिया है। वुज़ू से कितने गुनाह मिटते हैं। वुज़ू एक इबादत है और बड़ी खूबसूरत इबादत है। ये एक बदनी इबादत है यानी जिस्म की इबादत। कुछ इबादत हैं वो बदनी हैं यानी जिससे जिस्म हरकत में आता है, जिससे जिस्म को मुशक्क़त उठाना पड़ती है। कुछ इबादत हैं वो माली हैं जिससे इंसान का माल खर्च होता है। कुछ इबादत हैं कौली हैं यानी इंसान सिर्फ ज़ुबान से बैठा बैठा कुछ ना कुछ कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में, अल्लाह अकबर की शक्ल में, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ता है। ये कौली इबादत है। ये जो हम पढ़ते हैं अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इसका यही मतलब है कि अल्लाह मेरी कौली इबादतें, मेरी बदनी इबादतें, मेरी माली इबादतें लिल्लाह तेरे लिए। तो हज़रात गिरामी ये बदनी इबादत में से बड़ी अहम, बड़ी खूबसूरत इबादत है वुज़ू। अब वुज़ू कैसे करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे वुज़ू किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वुज़ू का तरीका अपनाया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरे वुज़ू की तरह वुज़ू करे, जो शख्स मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू की तरह वुज़ू करे तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसकी नमाज और मस्जिद की तरफ उसके चल कर जाने को अज़ाफ़ी इबादत के तौर पर लिखा जाता है। सिर्फ वुज़ू करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी के पिछले गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। जैसा कि रिवायत में आता है इंसान जब वुज़ू करता है तो जिस्म से गुनाह निकलते हैं, झड़ते हैं, हत्ता कि आपने आँखों के बारे में, आँखों के गुनाह झड़ते हैं, मुँह गुज़कुली करता है तो मुँह के गुनाह झड़ते हैं, नाक में पानी डालते हैं, नाक के गुनाह झड़ते हैं, हत्ता कि आपने फरमाया ये जो नाखून होते हैं इसके नीचे जो गुनाह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। वुज़ू करने से इतना अजर। ऐसे ही तो नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जो मुकम्मल वुज़ू करे सुन्नत के मुताबिक यानी प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक, फिर ये पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ, ये कलिमा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहे गुजर सकता है। वुज़ू बहुत बड़ी इबादत है। शर्त ये है प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक किया जाए। आपने फरमाया वुज़ू से इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं और मस्जिद की तरफ जो बंदा जाता है ये तो बोनस लेता है, ये उसको बोनस मिल रहा है, ये अज़ाफ़ी नेकियां मिल रही हैं। वुज़ू के बड़े फ़ज़ाइल हैं, आपने ये भी बारहा सुन रखा है। महबूब के जो उम्मती होंगे वो दूर से पहचाने जाएंगे कि वो उम्मती हैं। आज तो हम सारे उम्मती बने बैठे हैं और अपने आप को बड़ा शानदार उम्मती समझते हैं, अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझते हैं हम सारे उम्मती। लेकिन क़यामत के दिन प्यारे नबी किन को उम्मतियों में तसव्वुर करेंगे और किन को रिजेक्ट करेंगे, ये बात इस हदीस से भी वाज़ेह होती है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों के वुज़ू वाले अज़ा चमक रहे होंगे। अब जो वुज़ू करता है 5 वक़्त की नमाज के लिए उसके आज़ाद चमक रहे होंगे। प्यारे नबी दूर से फरमाएंगे मेरा उम्मती आ रहा है, बाकियों का आप उम्मती तसव्वुर नहीं करेंगे। आज तो हम उम्मती बने बैठे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार और समझते हैं कि बस जो मोहब्बत मुझे है वो किसी दूसरे मुसलमान को नहीं है। हर कोई यही समझता है।
لیکن وہاں نکھیڑا ہو جائے گا، وہاں امتیاز ہو جائے گا کون امتی ہے اور کون امتی کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہے۔ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، لوگوں کو خاک دھوکہ دینا ہے، یا اللہ رب العزت کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کے ساتھ دغا ہے کہ جی میں امتی ہوں، میں امتی ہوں، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، اور قیامت کا دن ہو خدا نہ خواستہ پیارے نبی فرمائیں سوحقن سوحقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے، اوجھل ہو جاؤ، تم وہ لوگ تھے جو دین میں تغیر و تبدل کرتے رہے، ایرے گیرے کی بات کو دین قرار دے دیا، اپنے باپ دادا کی رسومات کو بھی دین سمجھ لیا، اپنی خواہشات کو بھی دین سمجھ لیا۔ پیارے نبی ایسے لوگوں کو امتیوں میں اس دن شمار نہیں کریں۔ بات دور نہ چلی جائے، یہ وضو کا اتنا اجر ہے، میں نے عرض کیا پیارے نبی نے فرمایا ثلاث کفارات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو کفارات کا ذریعہ ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس میں فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَارَاتِ، سردی کے موسم میں مکمل اور اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ تو وضو کے بڑے فضائل ہیں۔ وضو رات کو سوتے وقت کرنا، اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے، نماز کے لیے تو ہم نے کرنا ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں۔ رات کو سوتے وقت بندہ وضو کر لے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جس فرشتے کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ فرشتے کو اللہ رب العزت نے ہمارا خادم مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور یہ بھی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے سوئے، حالانکہ نیند آئی ہے فوراً تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی انعام یہ رکھا ہے، وضو بے شک ٹوٹ گیا لیکن سوتے وقت اس نے وضو کیا اور سو گیا، رات کو 10 بجے آنکھ کھلے، 11 بجے کھلے، رات کے کسی پیر آنکھ کھلے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جو جائز حاجت رکھے گا، اللہ اس کی حاجت اور ضرورت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ رات کو وضو کر کے سونے کی اتنی فضیلت ہے، اور اگر بندہ یہ کوشش کر لے کہ سارا دن میں وضو میں رہوں، پھر تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ وضو خود ایک عبادت ہے، اس کا اجر ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جو بندہ وضو میں رہتا ہے۔ وضو بہت بڑی عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ ہم پیارے نبی کے طریقے کے مطابق کریں اور اللہ سے ثواب کی امید اور نیت سے وضو کریں۔ یہ ہے آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو گناہوں کے کفارے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک ہے وضو کرنا مکمل، نہ چاہتے ہوئے رکاوٹیں شیطان ڈال رہے ہیں، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں وضو کے اوپر تازہ وضو کرنا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، ابھی وضو ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، وضو ختم نہیں ہوا، لیکن عصر کا وقت ادھر سے ہو گیا ہے، اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ نہیں میں دوبارہ وضو کر لوں، اس کی اپنی جگہ تازے وضو کی فضیلت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اختصار کے ساتھ وضو کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہ گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے، گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے وضو اور اپنا انتظار میں رہنا، نماز کے انتظار میں رہنا، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ یہ کفارات اور درجات کے بارے میں فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے، کتنے درجے ملیں، کتنے گناہ معاف ہوں، اس طرح کی بحث کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میں محمد کے پاس تشریف لائے، اللہ رب العزت پیارے نبی فرماتے ہیں میرے پاس تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے، راوی کا کہنا ہے کہ یہ خواب کی حالت تھی، اور اللہ رب العزت کیسے تشریف لاتا ہے جیسے اس کی شایان شان ہے، اس کی ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی باریکیوں میں جائیں گے، گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جیسی گزشتہ خطبات میں بھی یہ بات آئی تھی
نچلے آسمان پر رات کے آخری پہر آ کر کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، جس کو کوئی حاجت اولاد کی ضرورت، اللہ رب العزت آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ چل کر آتا ہے، کسی چیز کے ذریعے آتا ہے. اس طرح کی بحثیں کرنا یہ ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے. بس اتنا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور رات کے پچھلے پہر نچلے آسمان پر آتا ہے، پھر وہاں چلا جاتا ہے. اللہ زمین پر نہیں ہے. اللہ رب العزت دیکھ ضرور رہا ہے، سن ضرور رہا ہے، لیکن خود کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اب پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت میرے پاس تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے آ کر مجھ سے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ مجھے نہیں معلوم. پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ رب العزت مجھے نہیں معلوم. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا دایاں ہاتھ، اللہ رب العزت کا بھی ہاتھ ہے، کیسا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. نبی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا بے شک ایک کھجور صدقہ کرے اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسے بڑا ہو جاتا ہے وہ کھجور جو صدقہ کی ہے جیسے تم بچڑے کو پالتے ہو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں. ایسے ہی ثابت ہوتا ہے اللہ رب العزت کے پاؤں بھی ہیں، اللہ رب العزت کے آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت کے کان ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شایان شان ہے، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے دایاں ہاتھ میرے ایسے کندھوں کے درمیان رکھا تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے علم ہو گیا یہ کفارات یعنی نمازوں کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا اور جماعت کے لیے پیدل مسجد کی طرف چل کر جانا اور سخت سردی میں مکمل وضو کرنا ایک کفارات کا ذریعہ ہے. فرشتے اس چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ کتنے گناہ مٹائے جائیں، کتنی اس کی نیکیاں لکھی جائیں. کتنی عظمت والے یہ اعمال ہیں. ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، کان مسجد کی طرف ہیں، بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب 11 بج گئے ہیں، 11:30 ہو گئے ہیں، 12 ہو گئے ہیں، اب 12:30 اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت، مسجد کی طرف انتظار میں ہے. اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کی. کڑی دھوپ، کڑاکے کی گرمی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا. ان میں سے وہ خوش نصیب جو ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اتنی یہ فضیلتیں ہیں. اور اسی طرح جو نماز پڑھ کر وہیں بیٹھا ذکر و اذکار کرتا رہے. ایک بندہ گھر میں چلا گیا اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن کس لیے کہ وہ نماز کے انتظار میں ہے. لیکن ایک بندہ مسجد میں بیٹھا اگلی نماز کے انتظار میں، اس کی اور زیادہ فضیلت ہے. اللہ رب العزت فرشتے کو مقرر کر، فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. یہ ہماری بخشش کے اللہ رب العزت نے بہانے بنا رکھے ہیں. وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور زیادہ قدم جماعت کی طرف، مسجد کی طرف چل کر جانا. ایک بندہ سواری پر آتا ہے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا پیدل آنے والے کو ثواب ملتا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، لوگوں کے قدموں کے آثار اور ان کے نشانات لکھے جاتے ہیں. ایک ایک قدم کی پیارے نبی نے نیکی بیان کی ہے. بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، یہ چاہتے تھے مسجد سے ہم دور ہیں، ہم مسجد نبوی کے غالباً قریب ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ہے بنی سلمہ کے لوگوں وہیں رہو جہاں رہ رہے ہو، زیادہ چل کر آنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے. یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی اللہ یہ تیرا بندہ ادھر سے گزر کر گیا تھا
اور نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، اور جا رہا تھا تو تب بھی تیرا ذکر کر رہا تھا، کوئی اس کی نے فضول بات نہیں کی، رستے میں آتے جاتے ہوئے کسی کو اذیت نہیں دی، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت معاف کرتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازی جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، تیسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، آپ نے ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ زیادہ قدم مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سردی میں مکمل اور سنت کے مطابق وضو کرنا، فذالکم الرباط، فرمایا یہ جہاد ہے، فذالکم الرباط یہ جہاد ہے، فذالکم الرباط یہ جہاد ہے۔ جہاد کتنا عظیم عمل ہے۔ اچھا، نماز ایسی عبادت ہے، یہاں حدیث میں نماز کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک روایت میں نماز کو حج سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والا، 5 وقت مسجد میں جانے والا، انتظار میں رہنے والا، وہ حاجی کی طرح ہے، وہ عمرہ کرنے والے کی طرح ہے، وہ مجاہد کی طرح ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں نمازی کی، نمازی کا بڑا مقام ہے، نمازی کو اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں، نمازی کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، نمازی بندے پر عرش والا رب خوش ہوتا ہے، اور نمازی بندہ نحوست سے بچ جاتا ہے، نمازیوں کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، شیطان کا وہ مسکن، وہ گھر نہیں رہتا، وہ گھر، اس میں فرشتے آتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ شیاطین کا گھر ہے، وہ جنات کا گھر ہے، وہ خبیث لوگوں کا گھر ہے، اس گھر میں نحوستیں جنم لیتی ہیں، ان کے والدین ایسے بچوں کے والدین بدبخت ہیں جو بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے، رات کو 2-3 بجے تک ٹی وی دیکھتے رہنا، موبائل چلاتے رہنا، اور صبح مؤذن کہہ رہا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ اٹھ نہیں رہا۔ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اپنی اولادوں کی تربیت کریں، وگرنہ یہ اولادیں کل قیامت کے دن والدین کا گریبان پکڑیں گی۔ آج اگر اولاد کو نماز کی تلقین نہ کی، آج اگر اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دی، اور ٹیوشن نہ جانے والوں پر ناراض ہونے والوں، کالج سے بچہ چھٹی کر لے تو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن نماز کی کتنی فکر ہے؟ بیٹا آپ نے نماز پڑھی؟ بیٹا آج آپ نے قرآن کی تلاوت کی؟ آج آپ نے کتنی نیکی کے کام کیے ہیں؟ یہ دین کی بنیادی معلومات اور بنیادی چیزیں، ان کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اولاد کو اس کی توجہ دلانا، یہ والدین پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، قرض ہے، اللہ نے تو معاف نہیں کرے گا۔ جنہوں نے اولاد کی تربیت شروع سے اس کا اہتمام کر رکھا ہوتا ہے، اولادیں ان کی فرمانبردار ہوتی ہیں، وگرنہ بڑے بڑے لوگ دینی گھرانے بھی، اور جو دین سے بیزار ہیں وہ روتے ہیں، کرلاتے ہیں کہ جی بچے کے لامے شکایتاں بڑیاں ہوندیاں، کوئی ادھر سے شکایت کر رہا ہے، کوئی ادھر سے شکایت کر رہا ہے، کسی کو یہ مار رہا ہے اور کسی کے ساتھ یہ لڑ رہا ہے، کیا کریں مولوی صاحب، کدھر جائیں ہم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابتدا سے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے یہ کہہ کر بگاڑ لیا کہ کوئی نہیں، ابھی بچہ ہے، ابھی 3 سال کا، ابھی 4 سال کا، ابھی 5 سال کا، بڑا ہوگا یہ سمجھ جائے گا، پھر کیا آسمان سے وحی آئے گی؟ نہیں، بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ بچوں کو ابتدا سے ہی تعلیم دیں۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ انگریز ان چیزوں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ بچہ بھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہی وجہ اس کے اثرات اس کی زندگی پر اتنے گہرے پڑتے ہیں، وہ بچہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے، اپنا کلچر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت غیر مسلموں کے کلچر میں رنگی گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ ان پر چڑھ جائے، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں گر کر جائے، کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا تھا
کہ فجر کی نماز کی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے، آپ نے فرمایا کہ رات کو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، اللہ رب العزت پوری رات ثواب اور اجر میں لکھ دیتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے، کتنے بدبخت ہیں ہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوٹے چھوٹے اعمال دسے ہیں، بتائے ہیں کہ وہ اعمال بندہ اختیار کر کے بندہ بہت اجر پا سکتا ہے۔ یار فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان نظر نہیں آتے جو اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم رمضان کے روزے آ جائیں، کتنے مسلمان ایسے جن کو غشی پڑ جاتی ہے، وہ لوگ اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے گاجر مولی کے ساتھ کاٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مر رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں۔ کمال ہے ان کی عظمت کو سلام۔ ہم یہاں امن سے بیٹھے ہوئے، سکون سے بیٹھے ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی، اس کے باوجود نہ شکرے ہیں نہ قدرے ہیں۔ یاد رکھیے جو شخص نمازی نہیں وہ 1000 مرتبہ بھی زبان سے الحمدللہ کہہ رہے، الحمدللہ کہہ لے، سچی بات ہے اس کے یہ خالی جملوں کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کر جو ہے اس کو اجاگر کرتی ہے۔ نماز مومن کا شناختی کارڈ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ نور، نماز سے روشنی ملتی ہے، نمازی کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے نمازی بنے۔ اگر آپ پڑھ کر دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جیل میں بند کر دیا جائے، حاکم وقت کو چاہیے ایسے مسلمان کو جیل میں بند کر دیں جب تک وہ نمازی نہ بن جائے، اس کو جیل سے باہر نہ نکالیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ایسے بدبخت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جو نمازی نہیں۔ اسی طرح اور دیگر ائمہ کرام ہیں، فقہاء ہیں، ان کے فتوے پڑھیں، یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے سخت فتوے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یار تو مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے، مسجدیں خالی ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ نمازی بن جائے، مسجدوں میں تل دھرنے کے لیے جگہ نہ بچے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، آخرت کی بہتری چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، یہ فتنوں سے اور یہ فسادات سے اور یہ دنیا کے صدمات سے رہائی اور چھٹکارا چاہتے ہیں، پھر یہ جو بنیادی وجوہات ہیں ہماری خرابی کی، ان میں سے ایک خرابی یہ اس کو دور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ٹوٹا ہے اس تعلق کو مضبوط کریں اور بحال کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں بقایا ہیں، اللہ ہمیں اپنے دین کا خادم بنا لے۔ اللہ ہمیں عزت والی موت دینا، ایمان والی موت دینا، اسلام والی موت دینا، وگرنہ زندگی جو ہے کسی کام کی نہیں ہے۔ زندگی اسی کی کام کی ہے جس کی زندگی ایمان سے لبریز ہے، اسلام سے سرشار ہے۔ وما علیہ الا اللہ۔